جی، آج کے سبق میں ہم حرکات پڑھیں گے۔ حرکات کس کو کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہا جاتا ہے۔ پورے قرآن پاک میں ظاہر ہے جب آپ عربی پڑھ رہے ہوں تو اس وقت آپ کو حرکات اور تنوین، یہ جتنی بھی اصطلاحات ہیں کہ جن کو علامات کہا جاتا ہے، ان سے واقفیت نہایت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی واقفیت نہایت ضروری ہے۔ تو ان میں سے ایک بنیادی چیز حرکات ہے۔ اچھا، حرکات کس کو کہتے ہیں؟ اگرچہ یہ میں پہلے آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہوں، لیکن کچھ کی طرف سے میسیجز تھے کہ جی دوبارہ پڑھائیں، دہرا دیں۔ تو ایک دفعہ دوبارہ یوں سمجھیں کہ ہم سارے لیسن جو ہم نے پڑھی ہیں ان کو ہم ریوائز کریں گے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک بات اور کا خیال رکھیں کہ جس حرف پر کوئی حرکت آ جائے، اوپر زبر زیر پیش آ جائے، تو ہم اس حرف کو کہتے ہیں کہ یہ متحرک حرف ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ متحرک حرف ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ یہ جو متحرک حرف ہے اس کو بالکل ہم نے جھٹکے کے ساتھ ادا نہیں کرنا، یعنی وہاں پر اس کے ادا کرتے وقت آواز میں جھٹکا نہیں پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے، اور جو حمزہ ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت آ جاتی ہے، یعنی یوں سمجھے خود الف کے اوپر اگر کوئی حرکت آ جائے تو وہ پھر الف نہیں رہتا، وہ پھر حمزہ بن جاتا ہے۔ تو اس کی پریکٹس میں آپ نے خاص طور پہ زبر کی پریکٹس کرنی ہے۔ حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا۔ کچھ لوگ اس میں دو غلطی کرتے ہیں۔ نمبر ایک کہ اس کی ادائیگی میں تھوڑا لمبا کر دیتے ہیں، جیسے عین زبر آ، یہ غلط ہے۔ عین زبر آ بالکل بھی لمبا نہیں کرنا، گویا کہ اس کو جلدی پڑھنا ہے تھوڑا سا۔ زبر کے بعد اگر ہم پریکٹس کریں کس کی؟ زیر کی۔ زیر میں عام طور پہ لوگ مجہول پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مالک، مالک یوم الدین نہیں، مالک یوم الدین نہیں ہے۔ قرآن پاک کو ہم نے معروف پڑھنا ہے، اور عربی زبان پوری کی پوری معروف ہے۔ یہ عربی کی خوبصورتی ہے اور اس کا کمال ہے کہ اس میں ایک بھی مجہول لفظ نہیں ہے۔ حالانکہ پنجابی ہیں، اردو میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہم مجہول بولتے ہیں، لیکن عربی میں نہیں ہے۔ تو اس لیے خاص طور پہ یہ جو پرانے پڑھے ہوئے ہیں، یہ جنہوں نے بچپن میں باجی کے ساتھ باجی سے قرآن پڑھا ہے، آج کل تو ماشاءاللہ معلمات اور قاریاں بڑی بہترین ہیں، لیکن پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ اتنا رواج نہیں تھا قرآن پاک کی طرف توجہ کا، سورسز نہیں تھے کہ آن لائن پڑھ لیا جاتا، یا اس طرح تھا، لوگوں کو جانا پڑتا تھا، خواتین کے لیے خاص طور پہ مشکلات تھیں۔ تو اس وقت قرآن پاک میں بڑی کمی نظر آتی تھی۔ یہ جو آج کل بزرگ ہیں، اگر ان سے قرآن سنا جائے تو مجہول میں، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہی مجہول ہے۔ حالانکہ مجہول پڑھنا مستقل ایک غلطی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے، یہ مجہول ہوتا ہے۔ معروف کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور مجہول پھر آگے آ گیا مالک یوم الدین، یہ نہیں پڑھنا، یہ غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگوں نے اس دفعہ خوب پریکٹس کرنی ہے۔ مالک یوم الدین، یعنی زیر میں آئی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے، ہا زیر ہی، عین زیر عی، ہا زیر ہی، وائی کی نہیں آئے گی، عین زیر اے، ہا زیر ہے، اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو اس کا خاص طور پہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح پیش کے اندر بھی مجہول پڑھا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کو ایکسپلین اس طرح کیا ہے واضح طور پہ کہ پیش والے حرف کو جلدی پڑھیں گے، ذرا کھینچیں گے نہیں، جھٹکا بھی نہ دیں گے، معروف پڑھیں گے، مجہول پڑھنے سے بچیں۔ انہوں نے بھی اس بات پر فوکس کیا ہے کہ خاص طور پہ ایوائڈ کرنا ہے ہم نے کسی بھی ورڈ کو مجہول نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جی، ورنہ بگ مسٹیک شمار ہوگی۔ حمزہ پیش او، ہا پیش ہو، عین پیش عو، عو نہیں عو، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح کئی لوگ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نعبد، تو نعبدو کی جگہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ذرا سی پریکٹس کرنے سے مجہول قرآن پاک سے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آج کے سبق میں آپ لوگوں نے خاص طور پہ یہ سمجھا ہے کہ قرآن پاک کو بالکل مجہول نہیں پڑھنا۔ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کی فوراً تصحیح کریں۔ اگر کوئی بزرگ ہیں یا بوڑھی خاتون ہیں وہ قرآن پاک مجہول پڑھ رہی ہیں، ہم تو فوراً ان پر محنت کرنے کی فکر کریں۔
یہ نہیں کہنا کہ آپ تو غلط پڑھتے ہیں، آپ نے تو سارا غلط پڑھا، نہیں، ان کو کہنا ہے کہ آپ اگر اور مشق کریں اور سیکھیں تو آپ کا قرآن اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے، تو ان کو آپ اپنے طور پہ مشق کروائیں، پریکٹس کروائیں۔ اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں، آپ لوگ جب یہاں پہ تجوید کا کورس کر رہے ہیں نا، تو آپ اس طریقے سے کورس کریں کہ آپ بھی پھر آگے کروا سکیں۔ میں تو کم از کم یہ چاہوں گا، بلکہ پچھلے بھی جو جتنے بھی بیچ گزرے ہیں ان کو میں یہ بات کہتا تھا کہ جب آپ تجوید پڑھنے ہیں نا، اس نیت سے پڑھیں کہ آپ نے آگے کئی لوگوں کو قرآن پاک سکھانا ہے۔ اچھا، آپ قرآن پاک جب ان کو سکھائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگلا بندہ قرآن پاک اچھا پڑھے گا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، وہ موت تک قرآن پاک پڑھے گا اور اس کا ثواب آپ کو ملتے رہے گا، کیونکہ آپ ذریعہ بنے ہیں صحیح قرآن پاک پڑھنے کے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آج کل اس کو سمجھا نہیں جاتا، اس طرف توجہ نہیں ہے، بہت ساری دوسری چیزوں کی طرف تو فوکس کر لیا جاتا ہے، اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن قرآن پاک کہ اس کا حق یہ ہے کہ بچپن سے ہی بچے کو اس بات کی طرف ترغیب دی جائے، ان کا کہ وہ اس میں مشق کرے، اور حدر اور ترتیب دونوں طریقوں سے قرآن پاک کی مشق کرے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، ہم نے تنوین کے بارے میں حرکات کے بارے میں پڑھا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف پر کوئی حرکت آ جائے تو وہ متحرک ہے، اس کو لمبا بھی نہیں کرنا اور اس کو جھڑکے کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا، البتہ جلدی پڑھنا ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجہول پڑھنے سے بچنا ہے، اگر ہم نے مجہول پڑھنا چھوڑ دیا تو یوں سمجھیں کہ ہمارا قرآن پاک 50% ٹھیک ہو جائے گا، باقی جو قواعد ہیں وہ تو ہم پڑھنے ہی ہیں، ان کو ہم اپلائی کریں گے اپنے طور پہ۔ تو انشاءاللہ ٹھیک ہے، آج آپ نے تجوید کا سبق پڑھا ہے، تو انشاءاللہ جو پہلا سبق آپ کا پہلے ہوتا ہے وہ آج دوسرا ہوگا، تو ساتھ ساتھ کچھ مصروف تھے، تو اس لیے کل یا پرسوں پھر ہم دیکھیں گے، پریکٹس کی طرف آئیں گے، قرآن پاک سے جو ہماری صورتیں ہوئی تھیں تو ان سے میں آپ کو مشق کرواؤں گا، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، مشق سے ہی اندازہ ہوگا کہ کتنی بہتری قرآن پاک میں آ رہی ہے، اور مزید کتنی سٹرگل محنت کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ریکارڈنگ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل بہشتی زیور حصہ اول باب نمبر 20 بیمار کی نماز کا بیان۔ جو شخص بیمار ہو اور نماز کے مختلف جو ارکان ہیں، قیام، رکوع، سجدہ، ان کو کسی وجہ سے نہ کر سکتا ہو تو اس میں کس قدر گنجائش ہے، اور پھر عذر کی وجہ سے جب ایک چیز نہ کر سکے تو اس کا سبسٹیوٹ، اس کا قائم مقام کیا ہے، اس کے بارے میں یہاں پر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے قیام سے متعلق مسائل۔ مسئلہ: جو شخص بیماری یا عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے عاجز ہو، وہ بیٹھ کر فرض نماز پڑھے اور رکوع و سجود کرے۔ یہ تو ایک اجمالی مسئلہ آ گیا کہ بیماری یا عذر کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر فرض نماز پڑھے اور رکوع و سجود کرے۔ اب عذر کیا ہے وہ اس کی تفصیل اگلے مسئلے میں آ رہی ہے۔ مسئلہ: عذر کا معنی یہ ہے کہ اس کو کھڑے ہونے سے ضرر ہوتا ہو، خواہ عذر فرض یا واجب یا سنت فجر شروع کرنے سے پہلے موجود ہو یا نماز کے اندر لاحق ہوا ہو، اور خواہ وہ عذر حقیقی ہو، جیسے اگر کھڑا ہو تو گر پڑے، یا حکمی ہو، مثلا کھڑے ہونے سے مرض کے بڑھنے کا یا دیر سے اچھا ہونے کا یا چکر آنے کا خوف ہو، یا کھڑے ہونے سے بدن میں کسی جگہ شدید اور ناقابل برداشت درد ہوتا ہو۔ ان سب صورتوں میں قیام ترک کرے اور بیٹھ کر رکوع و سجود سے نماز پڑھے، اور اگر تھوڑا یعنی قابل برداشت درد یا تکلیف ہو تو قیام کا چھوڑنا جائز نہیں۔ یہ عذر ہیں۔ بیماری کوئی ایسی ہے کھڑے ہونے پر قادر ہی نہیں، یا کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن وہ بیماری بڑھ جائے گی، دیر سے ٹھیک ہوگا۔ کوئی زخم ایسا ہے کہ جو کھڑے ہونے سے اس زخم پر زد پڑتی ہے اور وہ دوبارہ ہرا ہو جاتا ہے اور ٹھیک نہیں ہو پاتا، تو ان صورتوں میں بیٹھ کر یعنی قیام اس سے ساقط ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا اور پھر اس کے مطابق رکوع اور سجود کرے گا۔ مسئلہ: اگر تھوڑی دیر قیام پر قادر ہے اور ساری نماز میں قادر نہیں تو جس قدر کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے۔ لہٰذا اگر اس بات پر قادر ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے اور قراءت کے واسطے قیام نہیں کر سکتا تو اسی قدر کھڑا ہونا فرض ہے، پھر قراءت کے لیے بیٹھ جائے، یا اگر تکبیر تحریمہ کہہ کر تھوڑی سی قراءت کے واسطے بھی قیام کر سکتا ہے، پوری قراءت کے واسطے قیام نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے حکم ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہے اور جس قدر کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، اگرچہ ایک آیت ہی ہو، اتنی دیر کھڑا ہو کر قراءت کرے، پھر عاجز ہو تو بیٹھ جائے۔ یہ قیام چونکہ فرض ہے اس لیے جس قدر کر سکتا ہے اس قدر کرے گا، اور جب عاجز ہو جائے، دشواری ناقابل برداشت ہو جائے تو پھر بیٹھ جائے گا۔ نماز شروع کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ وہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر ہی کہے، اور پھر جب پریشانی لاحق ہو جائے اس وقت وہ بیٹھ جائے۔ اگر دیوار وغیرہ کا سہارا لگا کر کھڑے ہونے پر قادر ہے تو سہارا لگا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اس کے سوا اور کچھ جائز نہیں، یعنی بیٹھ کر پھر جائز نہیں ہوگا، اگر کھڑے ہو کر سہارا لگا کر پڑھ سکتا ہے تو پھر بیٹھے نہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر عصا یعنی لاٹھی یا اپنے خادم یعنی کسی فرما بردار پر سہارا لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو سہارے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، ورنہ نماز درست نہ ہوگی اور اس کا لوٹانا فرض ہوگا، اس لیے کہ جس طرح پورے قیام پر قادر ہونے سے پورا قیام فرض ہے، اسی طرح بعض قیام پر قادر ہونے سے بعض قیام اس پر فرض ہے۔ جس قدر وہ قیام کر سکتا ہے، خواہ سہارے کے ذریعے، خواہ کسی دیوار کے ساتھ، یا کسی فرما بردار اولاد میں سے کوئی ہے ایسا اس کے ساتھ، یا نوکر کے ساتھ سہارا لگا کر اگر وہ قیام کر سکتا ہے تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قیام کر کر نماز پڑھے اور پھر رکوع اور سجود اس کے مطابق نماز کو مکمل کرے۔ مسئلہ:
اگر مریض اتنا کمزور ہو کہ گھر میں نماز پڑھے تو قیام کر سکتا ہے، اور مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد قیام پر قادر نہ ہوگا، تو مختار قول یہ ہے کہ مسجد میں جانا اس سے ساقط ہوگا اور وہ اپنے گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے۔ اگر گھر میں جماعت میسر ہو تو جماعت سے پڑھے، ورنہ اکیلے پڑھ لے۔ جی، یہ انرجی ہے نا کسی مریض میں، اتنی کی انرجی ہے، اتنی قوت ہے کہ اگر تو وہ مسجد نہیں جاتا، گھر میں ہی نماز پڑھتا ہے، تو اس میں قوت ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن مسجد تک جانے پہنچے گا تو مسجد تک جائے گا تو وہ جو انرجی تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکے گا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھے، لیکن پڑھے قیام کے ساتھ، کیونکہ قیام کرنا فرض ہے اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنا سنت ہے۔ تو جب سنت اور فرض کا آپس میں ہو جائے تو اس میں فرض کو ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے، مسجد میں نہ جائے۔ مسئلہ: اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے رمضان المبارک کے روزے سے عاجز ہو جائے گا، تب بیٹھ کر نماز پڑھے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ جی، یہ ہے اس میں تقابل آ گیا فرض کا۔ قیام فرض ہے اور روزہ رکھنا بھی فرض ہے، تو فرض کا جب تقابل آ گیا، اب چھوڑے کس کو؟ اب قیام کو چھوڑ دے، کیونکہ قیام کا قائم مقام تو موجود ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ لے گا، لیکن روزے کا قائم مقام تو ہے ہی کوئی نہیں۔ روزہ رکھنا ہے تو سارا رکھنا ہے، چھوڑنا تو بالکل چھوڑنا ہے۔ اس لیے قیام چھوڑ دے گا، اس کے قیام کی بجائے بیٹھ کر نماز پڑھ لے گا، تاکہ انرجی بحال رہے، اور پھر نماز جو ہے بیٹھ کر پڑھ کر روزہ پھر رکھے گا رمضان المبارک کا۔ اچھا، نمبر 2، بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ اب اس کے کیا مسائل ہیں جی؟ اگر کھڑے ہونے سے عاجز آ گیا، بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے، اس کے کیا مسائل ہیں؟ مسئلہ: قیام پر قادر نہ ہو تو مریض و معذور کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں کسی خاص طور پر بیٹھنا ضروری نہیں، بلکہ جس طرح اس کے لیے آسان ہو اسی طرح بیٹھے۔ لیکن اگر دو زانوں، یعنی جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں آسان ہو یا کسی دوسری طرح بیٹھنے کے برابر ہو، تو دو زانوں بہتر ہے۔ جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں اسی طرح ساری نماز اسی طرح پڑھے تو بہتر ہے، ورنہ گھٹنوں یا چار زانوں یا جس طرح آسانی سے بیٹھ سکے بیٹھے، اور تشہد کے وقت اگر ہو سکے تو دو زانوں ہو جائے، یعنی بقیہ نماز میں تو چار زانوں، جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں چوکڑی مار کر بیٹھنا، اس طرح بیٹھے نماز پڑھے، اور جب تشہد کی باری آئے تو تشہد میں جو ہے نا وہ دو زانوں ہو جائے، اتحیات کی طرح ہو جائے، وگرنہ اس میں بھی جس طرح آسانی ہو بیٹھے، یعنی اگر اتحیات کے وقت میں بھی وہ اس طرح اس حیت میں نہیں بیٹھ سکتا، دو زانوں نہیں بیٹھ سکتا، تو کوئی بات نہیں، اس میں بھی جو ہے نا وہ چار زانوں ہی بیٹھا رہے۔ رکوع کرنے میں اپنے سر کو گھٹنوں تک جھکا دے، سرین نہ اٹھائے۔ یہ ہے، جب بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوں تو سر کو جھکانا ہوتا ہے، صرف پیچھے سے نہیں اٹھنا ہوتا، صرف سر کو جھکانا ہوتا ہے، اور اتنا جھکانا ہوتا ہے جتنا گھٹنوں تک سر پہنچ جائے۔ ہم مریض ہے، بیمار ہے، جس قدر جھکا سکتا ہے اس قدر جھکائے گا۔ سجدے میں اور رکوع میں دونوں میں جب اشارے سے نماز پڑھنی ہو تو اس کے بارے میں جو مسائل ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب زمین پر سجدہ کر سکتا ہے تو پھر رکوع اس قدر جھکے گا کہ گھٹنوں تک سر پہنچ جائے، یا جس قدر پہنچ سکتا ہے اس سے پیچھے پیچھے بھی اگر پہنچ سکتا ہے تو پہنچا لے۔ مسئلہ: اگر مریض سیدھا بیٹھنے پر قادر نہیں اور کسی دیوار سے یا کسی فرما بردار شخص یا تکیہ یا کسی اور چیز کا سہارا لے کر بیٹھنے پر قادر ہے، تو اس پر فرض ہے کہ اس سہارے سے بیٹھ کر نماز پڑھے، اس کو لیٹ کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ یہ ہے، کھڑا تو نہیں ہو سکتا، کھڑا ہونے پر تو قادر ہی نہیں، اب بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھنے پر بھی قادر نہیں تو لیٹ کر نماز پڑھے۔ تو لیٹنے کی حد اس وقت آئے گی جو شرائط کھڑے ہونے میں تھی، کہ اگر سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے تو بیٹھ نہیں سکتا، اسی طرح اگر سہارا لے کر بیٹھ سکتا ہے تو لیٹنا جائز نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری ہے، سہارا لے کر ہی چاہے بیٹھے اور اس کے مطابق پھر نماز پڑھے۔ مسئلہ: اگر قیام اور رکوع و سجود سے عاجز ہے اور بیٹھنے پر قادر ہے تو بیٹھ کر اشارہ سے نماز پڑھے، اور اشارہ کی حقیقت سر کا جھکا دینا ہے، اور سجدہ کا اشارہ رکوع سے لازمی طور پر زیادہ نیچے کرے، اور اگر رکوع و سجود برابر کرے گا تو نماز صحیح نہ ہوگی۔ اس چیز کا لحاظ رکھا جائے کہ اگر اشارے سے ہی اس نے رکوع کرنا ہے اور اشارے سے ہی سجدہ کرنا ہے تو دونوں ایک جیسے نہ ہوں، رکوع میں قدرے کم سر کو جھکائے گا
اور سجدے میں اس سے زیادہ جھکائے گا، فرق ضروری ہے. اگر فرق نہ کیا اور رکوع اور سجدے دونوں برابر کیے تو نماز ہی درست نہ ہوگی. مسئلہ اگر رکوع و سجود سے عاجز ہے یا صرف سجدہ نہیں کر سکتا اگر رکوع و سجود سے عاجز ہے، یعنی رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، یہ صرف سجدہ نہیں کر سکتا اور قیام پر قادر ہے، تو مستحب اور افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارہ سے نماز پڑھے. ایک یہ مسئلہ ہے کہ جب انسان سجدے پر قادر نہ ہو تو قیام بھی اس سے ساقط ہو جاتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ اگر نہیں کر سکتا اور قیام پر قادر ہے، یعنی کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا، تو اب کیا کرے؟ تو مستحب اور افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارہ سے نماز پڑھے، کیونکہ قرب زمین کی وجہ سے اس میں سجدہ کے ساتھ زیادہ مشابہت ہے. اور اگر کھڑے ہو کر اشارہ سے نماز پڑھی تب بھی جائز ہے، تب بھی جائز ہے. یعنی زمین پر تو سجدہ کر نہیں سکتا، اب کھڑے ہو کر ہی اس نے اشارے سے رکوع کیا یا اشارے سے ہی سجدہ کیا. کوئی ایسا ٹانگوں میں مسئلہ ہے کہ وہ سیدھی ہی رہتی ہیں، اور یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جھکنا بالکل منع کیا ہوا ہے، تو لیکن یا تو کھڑے ہو سکتا ہے یا بیٹھ سکتا ہے کسی طریقے سے، تو پھر اس میں بہتری ہے کہ زمین کے قریب ہو کر نماز پڑھے. رکوع اور سجود اشارے سے کرنا ہی ہے تو کھڑے ہو کر کرنے کی بجائے بیٹھ کر کرے تو زیادہ بہتر ہے، وگرنہ کھڑے ہو کر بھی اگر رکوع اور سجود کے اشارے کیے تو نماز ہو جائے گی. مسئلہ اشارہ سے نماز پڑھنے والا سجدہ صحاب اور سجدہ تلاوت بھی اشارہ سے کرے گا، واضح سی بات ہے. مسئلہ اگر پیشانی پر زخم ہو جس کی وجہ سے پیشانی پر سجدہ نہ کر سکے تو اس کو اشارہ سے نماز پڑھنا درست نہیں اور اس کو ناک پر سجدہ کرنا فرض ہے. اگر ناک پر سجدہ نہ کیا اور اشارہ سے نماز پڑھی تو جائز نہ ہوگی. اگر پیشانی اور ناک دونوں میں عذر مثلا زخم ہے تو سجدہ کے لیے سر سے اشارہ کر لینا کافی ہے، سجدہ نہ کرے، کیونکہ پیشانی اور ناک کی ہڈی ایک ہی ہوتی ہے. اس لیے اگر پیشانی پر زخم ہے نہیں کر سکتا تو ناک لگا لے، ناک کی وہ جو سخت والی ہڈی ہے اس کا لگنا ضروری ہوتا ہے سجدے میں ویسے بھی، تو وہ اس پر سجدہ کرے گا تو کافی ہو جائے گا. لیکن اگر دونوں جگہ ہی زخم ہے تو اشارے سے بھی کر سکتا ہے. مسئلہ اگر کسی جبڑے یا بوڑھے کی پیٹھ کبڑے، ہاں اگر کسی کبڑے، ہاں ٹھیک ہے کبڑے، اگر کسی کبڑے یا بوڑھے کی پیٹھ رکوع کی حد تک جھکی ہو تو وہ رکوع کے لیے اپنے سر سے اشارہ کرے، یعنی سر کو ذرا جھکا دینے سے اس کا رکوع ادا ہو جائے گا. کیونکہ بعض بوڑھے اس قدر کبڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کی کمر اس قدر جھکی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ رکوع میں ہی ہوتے ہیں، ہر ٹائم رکوع میں ہی ہوتے ہیں، لاٹھی سے سہارا لے کر ایسے چل رہے ہوتے ہیں جیسے نارمل حالت میں وہ رکوع میں ہی ہوتے ہیں. تو اب وہ رکوع کیسے کریں؟ تو بس سر کو تھوڑا سا نیچے جھکا دیا، بس یہی ان کا رکوع ہے. اچھا لیٹ کر نماز پڑھنا سب سے پہلے کھڑے ہونے کے بارے میں مسائل بتائے، پھر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسائل بتا دیے، اب لیٹ کر نماز پڑھنا. مسئلہ اگر بیٹھنے پر قادر نہیں، اگرچہ وہ عذر حکمی ہو، اگر بیٹھنے پر قادر نہیں اگرچہ وہ عذر حکمی ہو، مثلا کس نے آنکھ بنوائی اور طبیب حاذق یعنی ماہر اور دیندار طبیب نے اور طبیب حاذق مسلمان نے چت لیٹے رہنے کا حکم کیا، یعنی سیدھا اوپر کو منہ کر کے کمر پر کے بل ہم جس طرح لیٹتے ہیں سیدھے اوپر کو منہ کر کے چت لیٹے رہنے کا حکم کیا اور ہلنے جلنے سے منع کر دیا، تو لیٹے لیٹے اشارہ سے نماز پڑھتا رہے، کیونکہ جیسے جان بچانا فرض ہے ویسے ہی اعضاء کا بچانا بھی فرض ہے. آنکھ ایک عضو ہے تو اس کو بچانا بھی فرض ہے، لہٰذا اب یہ ہے کہ نماز کا جو قیام کا فرض ہے یا دوسرا فرض بیٹھنے کا ہے وہ ساقط ہو جائے گا. مسئلہ لیٹ کر نماز پڑھنے کی صورت یہ ہے کہ چت یعنی کمر پر لیٹے اور اپنے دونوں پاؤں قبلے کی طرف کو پھیلائے. ہمارے ملک میں چونکہ قبلہ مغرب کی طرف ہے لہٰذا مریض کا سر مشرق کی طرف ہوگا اور اس کے پاؤں مغرب کی طرف ہوں گے اور اشارہ سے رکوع و سجود کرے. لیکن اگر کچھ طاقت ہو تو دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر لے اور پاؤں قبلے کی طرف نہ پھیلائے، کیونکہ بلا ضرورت یہ فعل مکروہ تنزیہی ہے، قبلے کی طرف پاؤں کرنا مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے. اس لیے اگر ہمت اور طاقت ہے تو گھٹنے اٹھا لے
تاکہ یوں نہ ہو کہ پاؤں سیدھے قبلے کی طرف ہی پھیلا رکھے ہیں، لیکن اگر گھٹنے اٹھانے کی طاقت نہیں ہے تو سیدھے قبلے کی طرف پاؤں پھیلائے گا تو پھر گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں عذر کی وجہ سے کر رہا ہے، ویسے نہیں کر رہا۔ چاہیے کہ سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیں تاکہ لیٹا ہوا مریض بیٹھنے والے کے مشابہ ہو جائے۔ جس قدر اونچا تکیہ کر سکتے ہیں کر لینا چاہیے، جس قدر ڈاکٹر نے اجازت دی ہوئی ہے، اور سر قبلہ کی طرف ہو جائے، آسمان کی طرف نہ رہے، اور رکوع و سجود کے لیے اشارہ بھی اچھی طرح کر سکے، اشارہ بھی اچھی طرح کر سکے گا۔ مسئلہ، اگر چت نہ لیٹے بلکہ دائیں یا بائیں کروٹ پر لیٹے اور منہ قبلے کی طرف کو کر کے اشارہ سے نماز پڑھے تو جائز ہے، لیکن چت لیٹنا اولا و افضل ہے، اور دائیں کروٹ کو بائیں کروٹ پر فضیلت ہے، اور جائز دونوں طرح ہے۔ جی اگر کوئی دائیں کروٹ پہ کروٹ لے لیتا ہے دائیں طرف اور پھر وہ اشارے سے نماز پڑھتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، بائیں طرف کو کروٹ لے کے نماز پڑھتا ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن سب سے افضل چت لیٹنا ہے، یعنی سیدھا اوپر کو منہ کرنا، کمر کے اوپر لیٹنا، اور قبلے کی طرف پاؤں کر کے، اگر ہو سکے تو گھٹنے اٹھا کر سب سے افضل یہ ہے۔ اس کے بعد دائیں طرف کو لیٹنا، اور اس کے بعد دائیں کروٹ کو لیٹنا، اور اس کے بعد بائیں کروٹ پر لیٹنا، اسی ترتیب سے ان کی فضیلت ہے۔ مسئلہ، اگر تندرست آدمی نے کھڑے ہو کر نماز شروع کی، پھر اس کو کوئی مرض ایسا پیدا ہو گیا کہ قیام نہیں کر سکتا، مثلاً کوئی رگ چڑھ گئی، تو بیٹھ کر باقی نماز پڑھے، نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور رکوع و سجود کرے، اور اگر رکوع و سجود پر بھی قادر نہیں تو بیٹھ کر اشارہ سے باقی نماز پڑھے، اور اگر بیٹھنے پر بھی قادر نہیں تو لیٹ کر اشارہ سے باقی نماز پڑھے۔ نماز کے اندر ہی کوئی مسئلہ آ گیا تو اس طرح کر کے وہ بالترتیب اپنی نماز کو درست کرے گا۔ مسئلہ، اگر کچھ نماز کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اشارہ سے پڑھی، پھر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر رکوع و سجود کرنے پر قادر ہو گیا تو نئے سرے سے نماز پڑھے۔ جی درمیان میں ہی اس کو ایسی حالت ہو گئی کہ اس کا جو مرض تھا کوئی ایسا یا کوئی ایسی چیز تھی یا رگ ہی چڑھی ہوئی تھی، مثلا وہ خود بخود ٹھیک ہو گئی نماز کے دوران ہی، اب اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنی چاہیے، دوبارہ سے نماز پڑھے۔ یہ حکم اس وقت ہے جب رکوع و سجود کی قدرت ایک دفعہ اشارہ سے رکوع و سجود کر لینے کے بعد حاصل ہوئی ہو، یعنی رکوع و سجود پر قدرت نہیں تھی، اس نے اشارہ کیا رکوع اور سجدہ کر لیا ایک دفعہ اشارے سے، اور پھر بعد میں وہ عذر ختم ہو گیا، اب زمین پر رکوع سجود جو رکوع کا صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق رکوع کر سکتا ہے اور زمین پر اچھی طرح سجدہ کر سکتا ہے، اس پر قادر ہو گیا، تو اس وقت یہ ہے کہ اب ایک دفعہ جو رکوع سجود اشارے سے کیا ہے اب وہ بھی چھوڑ کر اب نئے سرے سے نماز پڑھے۔ البتہ لیکن اگر نماز شروع کرنے کے بعد اور رکوع و سجود کرنے سے پہلے یہ قدرت حاصل ہوئی تو اسی نماز کو رکوع و سجود کے ساتھ پورا کر لے، نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ابھی تو اشارے سے اس نے رکوع و سجود کیے نہیں ہیں، اس لیے نئے سرے سے اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر چت یا کروٹ پر لیٹ کر اشارہ سے نماز شروع کی تو خواہ رکوع و سجود کے اشارے سے پہلے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر رکوع و سجود کرنے پر قادر ہو گیا یا بعد میں قادر ہوا، ہر حال میں نئے سرے سے نماز پڑھے۔ جی یہی ہے کہ لیٹ کر نماز پڑھ رہا تھا تو یا کروٹ پر نماز پڑھ رہا تھا تو اس صورت میں خواہ رکوع و سجود سے پہلے کے اشارے سے پہلے قادر ہوا یا بعد میں، دونوں صورتوں میں اب نماز پڑھے، کھڑے ہو کر دوبارہ سے نماز پڑھے، اس صورت میں یہ نہیں کہ وہیں سے جاری رکھے۔ مسئلہ، عذر کے ساتھ اشارہ سے جو نمازیں پڑھیں صحت کے بعد ان کا اعادہ نہیں، ہاں ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شریعت کا حکم اس وقت وہی تھا جس حالت میں انسان نماز پڑھتا ہے، اب دوبارہ ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ، اسی طرح کسی کی زبان ایک دن رات تک بند رہی اور گونگے کی طرح نماز پڑھی، پھر زبان کھل گئی تو ان نمازوں کا اعادہ نہیں ہے، جی کیونکہ اس وقت وہ گونگے کے حکم میں تھا اور اس کے لیے شریعت کا حکم وہی تھا، اس لیے اب دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ، جب مریض سر سے اشارہ کرنے سے بھی عاجز ہو تو نماز کا فرض اس سے ساقط ہو جاتا ہے، آنکھ یا ابرو یا دل کے اشارے سے نماز نہ پڑھے، کیونکہ ان کے اشارہ کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ ایسے مریض کو جب صحت ہو جائے تو اس پر ایسی نمازوں کی قضا کے لازم ہونے یا نہ ہونے میں چار صورتیں ہیں۔ جی اب یہ پوزیشن آ گئی ہے کہ وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتا، گردن بھی نہیں ہلا سکتا اور اشارہ نہیں کر سکتا، اب وہ کیا کرے؟
आंखों के इशारे से नमाज नहीं पढ़नी। अब वो क्या करेगा, अब उसकी चार सूरतें, नमाजें तो नहीं पढ़ेगा, नमाज तो नहीं पढ़ सकता क्योंकि इशारा भी नहीं कर सकता अब नमाज का, अब वो नमाज तो नहीं पढ़ेगा। लेकिन अब उन नमाजों की कज़ा करनी है या नहीं करनी, उसमें क्या सूरतें हैं, उसके लिए आगे चार सूरतें हैं उसकी। नंबर एक, मर्ज एक दिन रात यानी पांच नमाजों से ज्यादा रहा और उसकी अकल कायम ना रही, इस सूरत में हालत मर्ज की नमाजों की कज़ा नहीं है। दो काम हुए, एक तो वो नमाजें एक दिन और एक रात की थी यानी पांच नमाजों तक कज़ा हो गई, एक दिन रात यानी पांच नमाजों से ज्यादा, पांच नमाजों से ज्यादा तक वो मर्ज रहा और उसकी अकल भी नहीं रही, तो इस सूरत में उन उन नमाजों की कज़ा नहीं है उसके ज़िम्मे, क्योंकि उसकी अकल भी कायम नहीं रही और अकल कायम ना रहने की सूरत में पांच नमाजों से ज्यादा नमाजें जब कज़ा हो जाएं तो उन नमाजों की कज़ा उसके ज़िम्मे नहीं होती, उनको दोबारा नहीं पढ़ना होता। नंबर दो, मर्ज बेहोशी के साथ एक दिन एक रात या उससे कम रहा मगर अकल कायम रही, इस सूरत में सेहत होने पर कज़ा पड़े। हाँ, अकल कायम रही है लेकिन मर्ज बेहोशी के साथ रहा है एक दिन एक रात तक, तो उस सूरत में अकल के कायम रहने की वजह से उसके ऊपर नमाजों की कज़ा है, वो नमाज को कज़ा करेगा। नंबर तीन, दिन रात से ज्यादा मर्ज रहा और अकल कायम रही। नंबर चार, मर्ज दिन रात से कम रहा और अकल कायम ना रही। तीन और चार दोनों सूरतों में कज़ा लाजिम है। चार सूरतों में जो आखिरी तीन सूरतें हैं उनमें कज़ा लाजिम है और पहली सूरत में कज़ा नहीं है। जो सूरत नंबर दो है उसमें कज़ा पढ़नी क्यों ज़रूरी है, उसकी वजह सूरत नंबर दो और तीन का फ़र्क यह है कि सूरत नंबर दो में जो मर्ज है वो एक दिन और एक रात तक या उससे कम रहा है, तो इस वजह से उस पर जो है ना वो नमाजों की कज़ा है। और सूरत नंबर तीन में दिन रात से ज्यादा मर्ज रहा है यानी छह नमाजें सात नमाजें उसकी कज़ा हुई हैं लेकिन अकल कायम रही है उसके ऊपर, इसलिए नमाजों की कज़ा है। या सूरत नंबर चार में मर्ज दिन रात से कम रहा और अकल कायम ना रही, अकल कायम तो नहीं रही लेकिन चूंकि नमाजें एक दिन और एक रात से कम कज़ा हुई हैं लिहाजा उनकी भी कज़ा, उन नमाजों को भी दोबारा पढ़ना ज़रूरी है। आगे, मरीज का किबला रुख होने पर कादिर ना होना। मसला, मरीज अगर किबला को पहचानता हो लेकिन किबला की तरफ मुंह करने पर कादिर नहीं और ऐसा कोई शख्स नहीं मिलता जो उसका मुंह किबला की तरफ को फेर दे, तो इसी तरह नमाज पढ़े और फिर उस नमाज का इआदा ना करे, उस नमाज को दोबारा पढ़ना अब उस पर ज़रूरी नहीं है, बस उस वक़्त पढ़ ली हो गई। मसला, और अगर कोई ऐसा शख्स मिल गया जो उसका मुंह किबले की तरफ फेर दे तो उसको कहे कि मेरा मुंह किबले की तरफ को फेर दे, अगर उसको हुक्म ना किया और किबला के सिवा किसी और तरफ को नमाज पढ़ी तो जायज़ नहीं। जी, एक दफ़ा कहना ज़रूरी है, अगर कोई मिल गया ऐसा बंदा कि उसका मुंह फेर देगा उसको कहे, वो ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन कहना ज़रूरी है, अगर बगैर कही ही इसने नमाज पढ़ ली तो नमाज ना होगी। मरीज के बिस्तर का नजस होना। ऐसा मर्ज है कि वो अपनी पाकी नापाकी का लिहाज भी नहीं रख सकता, चलने फिरने से पर कादिर नहीं, और पाकी नापाकी का लिहाज रखना उसके लिए बहुत ही मुश्किल नामुमकिन की हद तक है, तो अब वो क्या करे, उसके बारे में मसले आ रहे हैं। मसला, मरीज नजिस बिस्तर पर हो तो अगर पाक बिस्तर नहीं मिलता या मिलता है लेकिन कोई ऐसा शख्स नहीं जो उसका बिस्तर बदल दे और मरीज खुद उठने के काबिल ना हो तो नजस बिस्तर पर नमाज पढ़ ले और इसका इआदा ना करे, और अगर ऐसा शख्स मिल जाए जो उसका बिस्तर बदल दे तो चाहिए कि उसको कहे, और अगर ना कहा और नजिस बिस्तर पर नमाज पढ़ ली तो नमाज जायज़ नहीं होगी। ये वही मसला आ गया जो किबले की तरफ मुंह फेरने वाला पीछे गुजरा, उसी की तरह ये भी मसला है। मसला, किसी मरीज के कपड़े और बिस्तर की चादर नजिस हों तो अगर मरीज का ये हाल हो कि जो चादर बदल कर उसके नीचे बिछाई जाएगी वो उसके वुजू और नमाज से फारिग होने से कबल इस कदर नजस हो जाए जो नमाज से माने है, तो चादर बदले बगैर ही नमाज पढ़ ले। यानी किसी मरीज है उसके कपड़े और बिस्तर की चादर नजिस हैं, तो मरीज का हाल ये हो कि जो चादर बदल कर
اس کے نیچے بچھائی جائے گی، وہ اس کے وضو اور نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اس قدر نجس ہو جائے گی جو نماز سے مانے ہے، تو چادر بدلے بغیر ہی نماز پڑھ لے گا. یعنی بدلنی تو ممکن ہے، لیکن اس کا مرض ایسا ہے کہ وہ نماز پڑھنے، اس کی نماز مکمل ہونے سے پہلے پہلے دوبارہ ہی وہ چادر نجس ہو جائے گی. تو اب بدلنے کا کیا فائدہ؟ تو نماز کی حالت کے درمیان میں ہی کہیں جا کر وہ نجس ہو جائے گی اور دوبارہ ہی ناپاک ہو جائے گی، پھر بدلنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. لہٰذا ایسے ہی وہ نماز پڑھ لے گا. مسئلہ، اگر بیمار کا بستر نجس ہے اور اس کے بدلنے میں بہت تکلیف ہوگی تو اسی پر نماز پڑھ لینا درست ہے. جی، بہت تکلیف اگر ہوگی، مریض کو اٹھا کر ادھر ادھر کریں گے، اس کی چیخیں نکل جائیں گی بیچارے کی، اور اس کا مرض بڑھ جائے گا، اس کو بہت زیادہ ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، تو اگرچہ کوئی چادر بدلنے والا موجود ہو پھر بھی چادر نہ بدلی جائے، نجس بستر پر ہی وہ نماز پڑھ لے. یہاں سے پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اگلے سبق میں.